حضرت نے فرمایا معین الدین اپنی آنکھیں بند کر لو۔ پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا آنکھیں کھول دو۔ جب خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھیں کھولی تو آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں دلنا ندی کے پار پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تعالی سے پوچھا ہم دونوں ندی کے پار کیسے آ گئے؟ حضرت نے فرمایا میں نے صرف 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اس کی برکت سے اللہ پاک نے ہم دونوں کو خیریت کے ساتھ دریا کے پار پہنچا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایسا واقعہ بیان کریں گے جسے سن کر خواجہ کے دیوانوں کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ایک ایسا واقعہ جسے سن کر ان کے عقیدت مندوں کی عقیدت بڑھ جائے گی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور اس مبارک مہینے کی برکت سے ہزاروں لوگ روز خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت کے طفیل سے اور حضرت کی نگاہ کرم سے روز افطار و سحری کرتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں آپ کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے آپ کی بارگاہ میں آپ کی عقیدت میں آ کر آپ کی روزے پر چادر پیش کرتے ہیں، نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کرامات اور حضرت کی زندگی کے بارے میں سن کر وہ اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، اسی لیے ہم اس مبارک مہینے کے گزرنے سے پہلے آپ کے لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے واقعے کی ایک ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جسے سن کر آپ کا دل ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں ہزاروں نبی اور رسول بھیجے، الگ الگ قوموں کی طرف الگ الگ زمانے میں الگ الگ نبی تشریف لائے۔ ان نبیوں کو اللہ پاک نے ایک خاص کمال عطا فرمایا جسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ ان سبھی نبی اور رسولوں کو دیکھ کر یہ کہے ان کی ہدایتوں اور نصیحتوں کو سن کر الگ الگ زمانے میں کافی لوگ ایمان لائے، اور کافی لوگ ایسے بھی تھے جو معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے۔ ایسے لوگوں نے نبیوں کی کراماتوں اور ان کے کمال کو جادو کہہ کر ٹھکرا دیا۔ ایسے لوگوں نے ایک خدا کو ماننے سے انکار کر دیا اور نبی اور رسولوں کی بتائی نصیحتوں کو نہیں مانا۔ ایسے لوگ آگے جا کر اللہ پاک کی طرف سے طرح طرح کی سزا اور عذاب سے مبتلا کیے گئے۔ اسی طرح نبی اور رسولوں کا سلسلہ بند ہو جانے کے بعد اللہ پاک نے اپنے جن بندوں کو اصلاح و تبلیغ کی ذمہ داریاں دی انہیں ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے ان ولیوں کو بھی کچھ خاص طاقتیں عطا فرمائی جنہیں کرامات کہا جاتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے اللہ کی بخشی ہوئی طاقت کا استعمال فرمایا۔ آپ نے دور و نزدیک کے سینکڑوں ولیوں کی کرامت دیکھی اور سنی ہوں گی۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی بہت سی کراماتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ آپ اپنے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق تبلیغ و اصلاح کے لیے ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر کو اپنا تبلیغ مرکز بنایا۔ اجمیر پہنچتے ہی آپ آرام کرنے کے لیے جس پیڑ کے نیچے بیٹھے، وہاں اس وقت کے راجا کے جانور یعنی اونٹ وغیرہ بیٹھا کرتے تھے۔ راجا کے سپاہیوں نے جب آپ کو بیٹھے دیکھا تو راجا کے سپاہیوں نے آپ سے کہا کہ اٹھ جاؤ، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا اونٹ تو کہیں اور بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر راجا کے سپاہیوں نے آپ کو تیز آواز میں اٹھنے کو کہا۔ آپ اسی وقت وہاں سے اٹھ گئے اور چل دیے۔ اگلے دن ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ جب راجا کے سپاہیوں نے بیٹھے اونٹ کو اپنی جگہ سے اٹھانا چاہا تو اونٹ تمام کوششوں کے باوجود نہیں اٹھے۔ یہ دیکھ کر سپاہی دنگ رہ گئے اور ساری بات اپنے راجا کو بتائی۔ راجا نے سپاہیوں کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا اور کہا کہ انہیں ڈھونڈو اور ان سے معافی مانگو۔
राजा के ऐसा कहते ही सिपाहियों ने आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ताला को ढूंढकर आपसे उनके लिए बर्ताव की माफ़ी मांगी। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने उसी वक्त उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे ऊँट अब खड़े हो जाएंगे। सिपाहियों ने जब वापस जाकर ऊँट को उठाना चाहा तो ऊँट उसी वक्त उठ गए। सुभान अल्लाह, यह है हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा। जी हाँ दोस्तों, वलियों की शान और वलियों का मर्तबा बस उसका अल्लाह ही जानता है, और अल्लाह ही जानता है कि उनको उसने क्या अता फरमाया है। कभी वो पानी पर चला देता है, कभी वो हवा में उड़ा देता है, कभी वो लंबा लंबा सफ़र 2 मिनट में मुकम्मल करवा देता है। इसी तरह हमें इन बातों से याद आया कि हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि ताला हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ताला के पीर व मुर्शिद थे। ये वही बुज़ुर्ग हैं जिनकी खिदमत में हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी जवानी के 20 साल गुजारे। एक बार की बात है, एक दिन आप अपने पीर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि ताला के साथ सफ़र में थे। सफ़र पर चलते चलते आप दल्ला नदी के किनारे पहुँचे। नदी पार करने के लिए कोई कश्ती नहीं थी। हज़रत ने फरमाया, मोइनुद्दीन अपनी आंखें बंद कर लो। फिर थोड़ी देर बाद फरमाया, आंखें खोल दो। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी आंखें खोली तो आप देखते हैं कि दोनों दल्ला नदी के पार पहुंच चुके हैं। आपने हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि ताला से पूछा, हम दोनों नदी के पार कैसे आ गए? हज़रत ने फरमाया, मैंने सिर्फ 5 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी थी, उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने हम दोनों को खैरियत के साथ दरिया के पार पहुंचा दिया। ये मकाम और मर्तबा उन्हीं को नसीब होता है जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल देते हैं और फिर उसी के हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह पाक उनकी ज़बानों में ऐसी तासीर अता फरमा देता है कि वो जो कहते हैं वो हो जाता है। ये ताकत हर किसी को नहीं मिलती, ये सिर्फ अल्लाह के ख़ास बंदों को दी जाती है। जिसने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, समझो उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया। बहरहाल ऐसे कई वली और कई पीर पैगंबर की कहानियाँ हदीसों में मौजूद हैं जिनके कारनामे हैरान करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे और हम कोशिश करते भी हैं कि ऐसे वलियों की करामातें और जानकारी आपको देते रहें और आगे भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। तो हाँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।